الحمد لله الذي من علينا برسوله وهدانا به إلى سواء سبيله وأمرنا بتعظيمه وتوقيره وتبجيله وفرض على كل مؤمن أن يكون أحب إليه من والده وولده وخليله وصلى الله وسلم وبارك بجميع صلواته وتسليماته وبركاته على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ درس اربعین نوویہ شریف میں آج چوتھی نشست ہے، اور ماقبل ہم نے جن احادیث پہ کلام کی، جن احادیث پہ کی شرح کی بات کی، ان میں سے سب سے پہلے حدیث تھی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دوسری حدیث تھی حدیث جبرائیل، کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آپ سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں، جس کا مقصد ہوتا ہے مسلمانوں کو، جو مومنین اس وقت موجود تھے، صحابہ کرام موجود تھے، ان کو ان کا دین سکھانا تھا، اور صرف انہی کو نہیں بلکہ بعد میں جس امت نے آنا ہے، اور ہم لوگوں کو جو اس دور میں موجود ہیں، اور ہم سے پہلے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور مبارک تک جو ہو گزرے، ان کو طریقہ سوالات اور دین کی معلومات دینا مقصود تھی۔ پھر اس کے بعد جو حدیث آئی وہ تھی ارکان اسلام سے متعلق، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و حج البیت و صوم رمضان الی آخرہ۔ تو اس حدیث پہ بھی ہم نے گفتگو کی، اور کافی لمبی گفتگو تھی، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسلام کے جو ارکان ہیں، جو مین عمود و ستون ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث میں وہ ارشاد فرمایا۔ اب چوتھی حدیث سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ چوتھی حدیث ہے انسان کی خلقت کے جو مراحل ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان مراحل کو ذکر فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث میں ذکر کیا وہ ہے خاتمہ، کہ انسان کا خاتمہ کس طرح ہوگا۔ اس حدیث میں دو چیزوں کا مین بیان ہے۔ ویسے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام جامع الکلم تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک لفظ ارشاد فرماتے، اس کے سینکڑوں معنی مراد لیے جا سکتے تھے، اور اس سے مراد بھی سینکڑوں ہوا کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کسی ایک چیز پر تنبیہ فرما دیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اس تنبیہ فرمانا، علماء نے اس کے کئی ایک مقاصد ذکر کیے، کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اس کی حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چیز سے روکا تو اس کی حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے، اور جو طبی فوائد ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز سے روکا کرتے تھے، اور کسی چیز کا حکم دیتے تھے، کسی چیز کے کھانے کا حکم دیتے تھے، تو علماء نے اس پر بھی کلام کی کہ اس کے یہ فوائد ہیں، اس کے یہ فوائد ہیں۔ علماء نے اس سے متعلق پوری کی پوری کتب مرتب فرمائی، 5 6 جلدوں پہ، 2 جلدوں پہ، 3 جلدوں پہ، کہ جس میں ذکر ہوتا تھا طب نبوی، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو طبی فوائد احادیث میں ذکر فرمائے وہ ان کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کو ذکر کیا۔ تو اسی سے متعلق میں آج گفتگو کروں گا، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اس حدیث میں ذکر فرمایا انسان کی خلقت سے متعلق، تو اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ یہ حدیث جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود یہ 3 جو عباد مشہور ہیں صحابہ کے دور میں، جو صحابی ہیں، جناب عبداللہ ابن عباس، جناب عبداللہ ابن عمر، جناب عبداللہ ابن مسعود، یہ ان میں سے ایک ہیں۔ یہ حدیث کو روایت کرتے ہیں،
فرماتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقه في بطن امه 40 یوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه روح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. اس حدیث کو امام مسلم اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے روایت کیا جسے متفق علیہ بھی کہا جاتا ہے. آپ نے باب ذکر الملائکہ میں امام بخاری نے باب بدل الخلق میں ذکر فرمایا اور اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے اپنے مقدمہ میں بھی ذکر فرمایا. تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی سنن میں اس کو ذکر فرمایا باب فی القدر میں. تو اس ترجمہ کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جناب عبداللہ ابن عباس جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا اور وہ سچے ہیں اور ان کی تصدیق کی گئی ہے. تو وہو الصادق المصدوق سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جب صحابہ کرام اس کو ذکر کرتے ہیں کہ وہو الصادق المصدوق، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں. جو کچھ آپ نے فرمایا بعثت سے پہلے بعثت کے بعد آپ جو بھی کچھ فرماتے ہیں اس میں آپ سچے ہیں اور جو بھی کہتے ہیں وہ حق ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتا ہے. تو اس طرح سے آپ سچے ہیں. مصدوق سے کیا مراد ہے؟ مصدوق سے یہ مراد ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، فرشتے جناب جبرائیل علیہ السلام جو آپ کی طرف لے کر آتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس میں آپ کی تصدیق فرمائی ہے. وہ تصدیق کس طرح فرمائی ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا وہ واقعے کے عین مطابق ہوتا ہے. تو یوں آپ صادق بھی ہیں اور آپ مصدوق بھی ہیں. پھر فرما رہے ہیں کہ جو حدیث کی ابتدا ہے، جہاں سے حدیث یہ تو صحابی کا قول ہے، جناب عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خبر دی وہ اس میں آپ صادق بھی ہیں، اس میں آپ مصدوق بھی ہیں. پھر حدیث شروع یہاں سے ہوتی ہے ان احدکم سے، کہ تم میں سے ہر ایک اس کو جمع کیا جاتا ہے. اس کا جو تخلیق کے مراحل ہیں ان میں سے پہلا یہ ہے کہ ان میں اس کو اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفے کے طور پہ جمع کیا جاتا ہے. پھر اس کو 40 دن ہی خون کی ایک پھٹک کی طرح اس کو رکھا جاتا ہے. جو ماں کے پیٹ میں نطفہ جمع ہوا ہے اس کو 40 دن بعد خون کی پھٹک بنا دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا جاتا ہے 40 دن بعد. تو یوں 40 دن کے یہ مراحل ہوتے ہیں. پھر اس کی طرف یعنی اس گوشت کے لوتھڑے کی طرف اللہ رب العالمین فرشتے کو بھیجتا ہے 4 باتیں لے کر. وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ ایک اس کے وہ فرشتہ پھر ان باتوں کو لکھتا بھی ہے. ایک اس کا رزق، دوسرا اس کی موت کب آنی ہے، تیسرا اس کا عمل، چوتھا ہے کہ کیا وہ نیک بخت ہے یا وہ بدبخت ہے. یہ 4 باتیں اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجتا ہے اور وہ جا کے جو ہے 4 باتیں لکھتا ہے اس کے پاس جا کے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فواللہ الذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، تم میں سے کوئی بھی شخص وہ جنتیوں والے کام کرے گا، نیک بخت ہوگا، جنتیوں والے کام کرے گا حتیٰ کہ اس شخص کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے گا. ذرا یہ عربی زبان میں ایک تول ناپنے کا جو ہے اور ایک ذریعہ ہے جسے ذرا کہتے ہیں. یہاں اس انگلی کے اس پورے کی اس نوک سے لے کر کونی کے یہاں تک یہ ایک ذرا ہے، ایک ہاتھ ہے. تو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ رہ جائے گا، ایک ہاتھ جتنا فاصلہ رہ جائے گا، تو پھر اس پر کتاب سبقت لے جائے گی اور وہ دوزخیوں والے کام کرنا شروع کر دے گا، اور جب وہ مرے گا تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے تم میں سے ایک شخص وہ دوزخیوں والے کام کرے گا، پوری عمر اس نے جو ہے عیاشی میں اور شراب پینے میں، اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں، معصیت میں گزاری ہوگی، پھر ایک وقت آئے گا کہ کتاب اس پر سبقت لے جائے گی، جو کچھ اس کے لیے لکھا گیا ہے وہ اس پر سبقت لے جائے گا، اور وہ جنتیوں والے کام کرے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا، اور وہ جہنم سے بھی ایک ہاتھ کے فاصلے کے برابر دور ہوگا۔ کتاب اس پہ سبقت لے گی اور وہ جنتیوں والے کام شروع کرے گا اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا ترجمہ ہے۔ تو اس حدیث کی اہمیت میں ذکر کروں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا، یہ ان حدیث میں سے ہے جن میں خلقت انسانی کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور یہ جامع ترین خلقت انسانی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے خاتمے تک کا بیان فرما دیا کہ اس کا خاتمہ کیسا ہوگا، اور وہ جب مرے گا تو اس کا جو آخری عمل ہوگا اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ خود حدیث مبارکہ میں آیا انما الاعمال بالخواتیم، کہ جو اعمال کا مدار ہے وہ خواتین پر ہے، وہ خاتموں پر ہے، وہ آخری وقت میں جو کیا ہے اس نے اس کے اوپر ہے۔ انسان پوری زندگی جو کچھ کرتا ہے، پوری زندگی آواز کا مسئلہ ہو رہا ہے، اور انسان پوری زندگی جو عمل کرتا ہے وہ بھی معتبر ہے، لیکن جو آواز نہیں آ رہی، انسان جو پوری زندگی عمل کرتا ہے وہ بھی معتبر ہے، لیکن جو مدار ہوتا ہے اس کی پوری زندگی کے عمل کا، پوری زندگی جو اس نے عمل کیے ہوتے ہیں ان کا جو مدار ہوتا ہے، جو جسے کہتے ہیں کہ آخری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کے آخری اعمال، جو اس نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کیے یا آخری وقتوں میں کیے، آخری چند سالوں میں کیے، وہ دیکھے جاتے ہیں۔ کیونکہ انسان یہ مثالیں مشہور ہیں کہ سب کرے کرائے پہ پانی پھیر دیا، اس طریقے کے جو مثالیں ہیں وہ اسی طرح سے ہیں کہ انسان پوری زندگی ایک عمل کرتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، نمازیں اپنے وقت پر اور جو ان کے احکام ہیں ان کے مطابق پڑھتا ہے، اور سارے معاملات اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر کرتا ہے، اور اس کی معصیت سے دور رہتا ہے، پھر آخر میں ہوتا یہ ہے کہ جب وقت نزاع قریب ہوتا ہے یا معاملات قریب ہوتے ہیں، وہ آخر میں المعاذ اللہ ثم معاذ اللہ کفر کر بیٹھتا ہے، یا ایسے معاملات کر بیٹھتا ہے جس سے اللہ رب العالمین سخت ناراض ہوتا ہے، اور پھر اس نے اپنے سارے کرائے پہ پانی پھیر دیتا ہے اور وہ اس طرح سے دوزخ میں داخل ہوتا ہے۔ ایسے ہی انسان پوری زندگی اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں گزارتا ہے، سارے معاملات اس کے جو ہوتے ہیں وہ معصیت میں ہوتے ہیں، لیکن آخری وقتوں میں، آخری چند سالوں میں اسے اللہ رب العالمین ہدایت دیتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کے نیک کی بندوں کی خدمت کرتا ہے یا نیک کام کرتا ہے، جنتیوں والے کام کرتا ہے، اس کی رضا کی خاطر اس کی معصیت سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس طرح سے اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں خواتین، الاعمال بالخواتین انما الاعمال بالخواتین۔ ایسے بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ علماء میں ایسی مثالیں بہت ساری موجود ہیں کہ بہت سارے علماء ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، پہلے کے دور میں بھی اس دور میں بھی، کہ
کہ جنہوں نے دین کی بہت خدمت کی. اللہ رب العالمین نے ان سے دین کا بہت کام لیا، لیکن آخری وقتوں میں انہیں کیا ہوا کہ کتاب ان پر سبقت لے گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق، اور تو کتاب ان پہ سبقت لے گئی، تو انہوں نے آخری وقتوں میں ایسے اقوال کہے، ایسی باتیں کہیں، ایسے جملے لکھے اپنی کتب میں کہ جن کی وجہ سے ان کو گمراہ شمار کیا گیا، ان پر گمراہی کے فتوے لگے، حتیٰ کہ ان پہ کفر کے تک کے فتوے لگے. ایسے بہت سے علماء ہیں، اور رأس الوہابیہ کا بھی اگر کہا جائے تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا کہ اس طرح سے ہوا. تو پھر کتاب ان پہ سبقت لے گئی، اور ان کے معاملات ہمارے سامنے ہیں، ان کی گمراہیات، ان کے کفریات وغیرہ ہمارے سامنے ہیں. بہرحال یہ تھی الاعمال بالخواتین سے متعلق بات، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث مبارکہ میں ذکر فرمایا اس سے مراد. تو اطوار جنین یعنی انسان کی جو خلقت ہے، انسان کی جو پیدائش کے مراحل ہیں، وہ اللہ رب العالمین نے بھی انہیں کتاب عزیز میں ذکر فرمائے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً مِنْ قرار مکین. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اس کو ایک مضبوط ٹھہراؤ میں پانی کی بوند بنایا. پھر آگے ارشاد فرماتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. پھر ہم نے انسان کی خلقت سے متعلق بات چل رہی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر اسے ایک دوسری صورت بنا دیا. تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے. علماء نے اس کی تفسیر میں بہت کلام کی ہے کہ خلقت انسانی سے مراد جو اللہ رب العالمین دے رہا ہے وہ کن کن مراحل سے گزرتا ہے. اور تو 120 دن انسان یہ مراحل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تخلیق کے ذکر فرمائے کہ 120 دن تک تخلیق انسان کی اس انداز میں ہوتی ہے. پہلے وہ نطفہ رہتا ہے، پھر گوشت، پھر خون کا لوتھڑا، خون کا جمع ہوا خون بن جاتا ہے جسے خون کی پھٹک بھی کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کی طرف فرشتے کو بھیجتا ہے 4 باتیں لے کر، وہ 4 باتیں لکھتا ہے فرشتہ. تو سب سے پہلے، اور وہ اس میں روح بھی پھونکتا ہے فرشتہ. تو سب سے پہلے میں ذکر کروں کہ روح کیا چیز ہے. مختصراً ذکر کروں گا کہ علماء نے جو جمہور اہل سنہ کے نزدیک روح جسم لطیف ہے اور بدن کے اندر سرائیت کی ہوئی ہے. روح ایسا جسم ہے، لطیف ہے یعنی بہت ہی ہلکا ہے، جو جسم کے اندر، بدن کے اندر سرایت کیا ہوا ہے، اس کے جز میں وہ گھسا ہوا ہے. اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ جیسے گلاب کا پھول ہے، اس کے ہر جز میں پانی داخل ہوتا ہے، تو لیکن وہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے ہر جز میں پانی ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے روح بھی ہے جو انسان کے بدن کے اندر سرایت کی ہوئی ہے، اس کے جز میں داخل ہے. یہ ہوا روح. اب روح جب انسان مر جاتا ہے اور انسان پر موت طاری ہو جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، تو پھر روح کہاں جاتی ہے؟ روح کہاں جاتی ہے؟ تو اس میں جو احادیث میں آیا وہ یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو روح دیکھی جاتی ہے کہ روح کس بندے کی ہے. بندہ اللہ رب العالمین کا محبوب ہے، بندہ گناہ گار ہے، بندہ سیاہ کار ہے،
کیسا نیک بخت ہے بندہ، بدبخت ہے، شقی ہے، سعید ہے، وغیرہ وغیرہ بندہ بندہ دیکھا جاتا ہے۔ اگر تو بندہ نیک بخت ہے اور اللہ رب العالمین کے محبوبین میں سے ہے، اللہ رب العالمین کے نیک بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، تو اس کی روح آسمانوں کی طرف پرواز کرتی ہے اور وہ آسمانوں کی جانب اڑتی ہے۔ اور اگر بندہ بدبخت ہے تو اس کی روح زمین آسمان کی طرف اڑنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے زمین پہ دے مارا جاتا ہے اور وہ پھر زمین میں قید کر لی جاتی ہے۔ جو نیکوکاروں کی روح ہے ان میں سے بعضوں کی روح وہ زمین کے گرد گھومتی ہے اور زمین کے چکر لگاتی ہے، اور یہ بھی آیا بعض روایات میں کہ ہر جمعرات کے روز وہ اپنے احباب اور اقارب کے گھروں پہ جاتی ہے اور ان سے ایصال ثواب اور دعاؤں وغیرہ کی طلب کرتی ہے، دعا وغیرہ طلب کرتی ہے، اور اس کو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں روح کے۔ اور پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ عذاب جو بندے پہ قبر میں ہوگا، عذاب قبر برحق ہے اہل سنہ کا، جمہور اہل سنہ کا، بلکہ تمام کا یہی موقف ہے۔ تو عذاب قبر میں پھر روح پر ہوگا، جسم پر ہوگا، کس پر ہوگا عذاب؟ جبکہ روح جو ہے وہ پرواز کری جاتی ہے، تو اب بندے کا فقط جسم باقی رہ جاتا ہے، تو اب عذاب کس پر ہوگا؟ تو عذاب کی صورتحال یہ ہے کہ روح اگرچہ انسان کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے قبر میں، لیکن پھر بھی اس کا ایک تعلق باقی رہتا ہے روح کا جسم کے ساتھ، جو تعلق ہے اس کی وجہ سے جو عذاب اس پہ نازل ہوتا ہے بندے کے اوپر، وہ اس روح پر بھی محسوس ہوتا ہے اور اس انسان کے جسم پر بھی محسوس ہوتا ہے۔ تو اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ دیکھیں، سورج کی شعاعیں جب انسان زمین پر پڑتی ہیں تو شعاع تو زمین پہ پڑ رہی ہے، لیکن اس شعاع کا تعلق، اس دھوپ کا تعلق وہ سورج سے ہوتا ہے۔ سورج سے دھوپ جدا نہیں ہوتی، لیکن وہ پڑ کہاں رہی ہوتی ہے؟ وہ پڑ زمین پر رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بندے کے انسان کے جو جسم ہے اس سے روح جدا تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کا ایک تعلق باقی رہتا ہے انسان کے جسم سے۔ وہ پرواز اگرچہ آسمانوں میں کر دی جاتی ہے یا زمینوں میں قید کر دی جاتی ہے انسان کے اعمال کے مطابق، لیکن اس کا تعلق جسم سے برقرار رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر عذاب ہوتا ہے، تو اس روح کو محسوس ہوتا ہے، اس جسم کو محسوس ہوتا ہے۔ ورنہ بغیر روح کے جسم جو ہے ایک مٹی ہے اور ایک کسی ناکارہ ہے، کسی کام کا نہیں ہے، تو اب اس پہ عذاب ہو، عقاب ہو، اس پہ ثواب ہو، وغیرہ وغیرہ، اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اسے کوئی محسوس نہیں ہوگا۔ محسوس اسے تب ہوگا جب جسم کا تعلق روح سے ہوگا، اب جسم کو عذاب اور ثواب محسوس ہوگا۔ تو جسم کا تعلق روح سے رہتا ہے، جس کی وجہ سے اسے عذاب بھی محسوس ہوتا ہے، اسے ثواب بھی محسوس ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں دی جاتی ہیں اور اس پہ بہت سارے کلام کیے جاتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی قبر نہیں بن سکتی، وہ ڈوب کے مرتے ہیں تو سمندر میں ان کی لاشیں ہوتی ہیں، سمندر میں ان کے بقایا ہوتے ہیں جسم کے، اور یا اسے جانور کھا لیتا ہے تو اب اس کی قبر نہیں بنتی، تو اس پہ عذاب کیسے ہوتا ہے؟ تو اس پہ بہت سارے اعتراضات ہیں، بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب جو ہے کسی اور نشست میں دیں گے۔ مختصراً میں عرض کروں کہ انسان کے کچھ نہ کچھ بقایا رہ جاتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی کی جو آخری نوک ہے وہ باقی رہ جاتی ہے، اسی سے اللہ رب العالمین خلقت فرمائے گا اور دوبارہ سے انسان کو اسی سے پیدا فرمائے گا قیامت کے روز۔ تو اسی طرح سے عذاب جو ہوتا ہے اور روح کا تعلق جو ہوتا ہے وہ اس سے ہوتا ہے، اور عذاب اس پہ دیا جاتا ہے، ثواب اسے دیا جاتا ہے، تو یہ باقی رہ جاتا ہے۔ اب وہ جانور کے پیٹ میں ہو یا جانور کے پیٹ میں نہ ہو، اس سے نکل جائے باہر، یا سمندر کے تہہ میں ہو یا کہیں پر بھی ہو، قبر کے اندر ہو، کہیں پر بھی ہو، یہ باقی رہ جاتا ہے اور اللہ رب العالمین اسے عذاب دیتا ہے اور اسے ثواب دیتا ہے۔ روح اور جسم
اس میں آپس میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھگڑا ہوا. وہ اس طریقے سے کہ روح اور جسم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوئیں اور انہوں نے جھگڑا کیا کہ روح کہتی ہے یا رب العالمین کہ میرے نہ ہاتھ ہیں، میرے نہ پاؤں ہیں، میرے نہ زبان ہے، میں میرا ان اعضاء میں سے کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ کیا، جو کچھ جرم کیا ہے، جو کچھ گناہ کیے وہ اس جسم نے کیے. میرے تو ان اعضاء میں سے کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر عذاب مجھ پہ کیوں؟ جسم کہتا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رب اس میں جو روح، جو میرے جسم ہے، اگرچہ میرے ہاتھ ہیں، میرے پاؤں ہیں، میرے تمام اعضاء موجود ہیں، لیکن اس روح کے سبب میں نے گناہ کیا. اس روح کے سبب میں نے گناہ کیا. وہ یوں کہ آواز کا مسئلہ ہو رہا ہے آج. اس روح کے سبب میں نے گناہ کیا. اور وہ یوں کہ اگر یہ روح میرے اندر موجود نہ ہوتی تو میں ایک ناکارہ چیز تھی، میں کسی کام کا نہیں تھا. یہ روح میرے اندر داخل ہوئی تو اب میں کچھ کرنے کی صلاحیت رکھا اور میں نے جو ہے وہ گناہ کیے. تو میں نے جو گناہ کیے وہ اس روح کی وجہ سے کیے. یا رب مجھے نہیں، اس کو سزا دے. تو اللہ رب العالمین ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. اور وہ فیصلہ کس طرح فرمائے گا کہ اللہ رب العالمین ان کو فرمائے گا کہ دیکھو، ایک اندھا ہے اور ایک لنجا ہے، یعنی اس کے پاؤں نہیں ہیں. اب وہ ایک باغ میں جاتے ہیں اور باغ میں جا کے پھل چوری کرتے ہیں. وہ پھل کیسے چوری کرتے ہیں کہ جو گونگا ہے وہ اس لنگڑے کو، اس لنجے کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتا ہے اور پھر وہ جاتے ہیں، باغ میں داخل ہوتے ہیں اور وہ پھل چوری کرتے ہیں. تو اب بتاؤ سزا کسے ملنی چاہیے؟ اندھے کو، وہ تو دیکھ نہیں سکتا. اور جو لنجا ہے جس کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں اس کو، وہ تو چل نہیں سکتا. سزا کس کو ملنی چاہیے؟ تو دونوں نے عرض کی یا رب سزا دونوں کو ملنی چاہیے اور دونوں گناہ کے اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہارے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے، تم دونوں بھی جو گناہ ہیں، جو معصیات ہیں، ان میں برابر کے شریک ہو. یہ روح اور جسم کے درمیان جو نزاع ہوئی، جھگڑا ہوا، اللہ رب العالمین نے ان کو اس طریقے سے فیصلہ فرمایا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب تقدیر اللہ رب العالمین نے پہلے لکھ دی اور اللہ رب العالمین کے جو علم میں تھا وہ لکھ دی گئی تقدیر، تو پھر فرشتے کو کیوں لے کے بھیجا جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین کیوں اسے لے کے بھیجتا ہے کہ اس کا رزق لکھو، اس کے اعمال لکھو، اس کی موت لکھو، اس کے یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، بدبخت ہوگا، اور یا بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، یہ ساری چیزیں لکھ دو. تو یہ ساری چیزیں لکھ دو. پھر کیوں لکھا جاتا ہے؟ پھر کیوں اس کو فرشتے کو بھیجا جاتا ہے یہ سارے معاملات لے کر؟ تو اس کے علماء نے جواب دیے کہ یہ ایک بار نہیں، یہ کئی بار یہ مرحلہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے تو لوح محفوظ پہ اپنے علم کے مطابق تحریر فرما دیا. اس کے بعد فرشتے کو لے کے بھیجا جاتا ہے اور وہ ان سارے معاملات کو لکھ کر انسان کے اس بچے کے گلے میں ڈال دیتا ہے. اس بچے کے گلے میں یہ ساری چیزیں لکھ کے ڈال دی جاتی ہیں. تعویذ جسے کہا جاتا ہے وہ بنا کے ڈال دیا جاتا ہے اور پھر اسی کے مطابق وہ عمل کرتا ہے بچہ، اور اسی کے مطابق اسے رزق دیا جاتا ہے، اسی کے مطابق اس کو موت آنی ہے، اسی کے مطابق سارے معاملات ہونے ہیں. اور یہ مرحلہ کئی ایک بار ہوتا ہے، جیسے شب قدر میں یہ مرحلہ ہوتا ہے. رات میں وہ تختیاں فرشتوں کے پاس ہوتی ہیں اور وہ لکھتے ہیں اس کے اعمال، اور پھر وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ پیش کیوں کیے جاتے ہیں؟ جب یہ سارے معاملات اللہ رب العالمین کے علم میں ہیں، لوح محفوظ پہ اللہ رب العالمین نے تحریر فرمائے ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ کئی ایک بار ہوتا ہے. اور یہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، یہ فرشتوں کے اعمال ہیں جو اللہ رب العالمین نے انہیں خاص کیے ہوئے ہیں کہ یہ بندہ اس بندے کے ساتھ رہو، یہ بندہ کب کیا عمل کرتا ہے، کب کون سا
करता है, कब कौन सा अमल बद करता है। तो ये सारी फरिश्तों की ड्यूटियाँ हैं। इसी तरीके से सवाल ये होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो फरमा दिया मौत का इल्म सिर्फ मेरे साथ ख़ास है, मा तदरी नफ्सुन बि अय्यि अर्दिन तमूत। तो तुम में से कोई नहीं जानता कि वो किस जगह पे मरेगी, कब मरेगी। तो ये इल्म तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ ख़ास है। फरिश्ता कैसे लिख देता है ये? फरिश्ता ये कैसे लिखता है कि उसको मौत कब आनी है, उसको मौत कब आनी है, उसको मौत कैसे आनी है? ये एतराज़ है। इसका जवाब ये है कि बल्कि हदीस में तारुफ भी हुआ। तो इसका जवाब ये है कि फरिश्ते को अज खुद नहीं मालूम होता कि इस बंदे को जिसकी ये तकदीर लिख रहा है, जिसकी ये सारी चीज़ें लिख रहा है, उसको मौत कब आनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इल्म देता है, उसे फरमाता है कि लिखो इस बंदे को मौत इस वक्त और इस जगह पे आनी है। अस खुद फरिश्ते को मालूम नहीं होता, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे ये इल्म अता फरमाता है। तो ऐसे ही हमने हदीस जिब्राइल में कलाम की, सआ से मुराद मल मसूल अन्हा बिआलम मिनस साइल। तो इस पे कलाम की कि अल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म सआ, इल्म क़यामत अता फरमाया गया है। तो ये भी उन जो मौत का इल्म है, ये भी उन 5 उमूर में से एक है जिसका इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने साथ ख़ास फरमाया, लेकिन वो अपने बंदों को अता फरमाता है, अपने बंदों को वो देता है। जैसे फ़रिश्तों को ये इल्म दिया गया और वो लिखते हैं अपने पास, और वो उस लिख कर उसके बच्चे के गले में डाल देते हैं। जब उस पर रूह फूकते हैं और उसकी सूअर बनाते हैं, तो उसके चेहरे बनाते हैं, तो फिर वो सारी चीज़ें लिख कर उसके गले में डाल देते हैं। इसी तरीके से अहादीस में आया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंग बदर के मौके पे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक रोज़ कब्ल ही बता दिया कि फ़लाँ शख्स यहाँ मरेगा, फ़लाँ शख्स यहाँ मरेगा, फ़लाँ शख्स यहाँ मरेगा, अबू जहल यहाँ मरेगा। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असय मुबारक से वो निशान भी लगा दिए कि फ़लाँ शख्स यहाँ मरेगा, फ़लाँ शख्स यहाँ मरेगा, फ़लाँ शख्स यहाँ मरेगा। तो फिर माज और मुआवज़ के लिए आता है, जनाब माज और जनाब मुआवज़ के लिए आता है कि आप दोनों छोटे बच्चे थे, यानी ज़्यादा बड़े नहीं थे, आप दोनों की उम्र ज़्यादा नहीं थी। तो आप दोनों ने जाकर उसको अबू जहल को कत्ल किया, वासिल जहन्नुम किया। तो अबू जहल के लिए ये भी आता है कि जब वो मर रहा था, तो इन दोनों ने जनाब माज और मुआवज़ उसके सीने पे बैठ गए और सीने पे बैठ के उसको मारा। तो वो कहता है कि मुझ पर थू है कि मुझे मारा भी तो बच्चों ने मारा, क्योंकि वो गरूर पसंद था, उस तकब्बुर था, वो कहता था कि जो है ना मैं ही सब कुछ हूँ वगैरह वगैरह। अबू जहल उसके लिए उसका नाम भी दिया कि जहालत के साथ वो लाजिम व मलजूम है। तो फिर उसको अफसोस ये रहा कि उसको मारा भी तो बच्चों ने मारा, किसी कौम के सरदार ने नहीं मारा। फिर उसके बाद जो मौत के बाद के मराहिल हैं, तो इन जिस्म पर और बदन पर क्या अजाब और इकाब महसूस होता है। तो इसी से मुतालिक एक बात ये भी है, क्या जो मुर्दे हैं, जो मर चुके हैं, क्या वो इंसानों की बातें सुनते हैं, इंसानों को देख सकते हैं, उन्हें पहचानते हैं, अपने अजीज़ों अकारिब को पहचानते हैं या नहीं पहचानते, उनकी बातें सुनते हैं या नहीं सुनते, उनकी बातों का जवाब देते हैं या नहीं देते। तो हदीस में आया कि जो मुर्दा है, जब इंसान जब मर जाता है, तो वो लोगों की बातें सुनता है, उनके जवाब देता है, उनकी सारे मामलात देखता है, उनके पास उसकी रूह उनके घरों में चक्कर लगाती है। बाज़ों की रूह जन्नत में रहती है, बाज़ों की आला इल्लियीन में रहती है, बाज़ों की रूह ज़मीन की तरफ फेंक दी जाती है और उसे ज़मीन में कैद कर लिया जाता है। तो इंसान जब मर जाता है मुर्दा, इस चीज़ को महसूस करता है, उनकी बातें सुनता है, अपने अजीज़ व अकारीब की बातें सुनता है, हत्ता कि उनके चलने के, उनकी कब्र के पास, मुर्दे की कब्र के पास जब वो इंसान चल रहा होता है, उसके अजीज़ व अकारीब चल रहे होते हैं, तो उसकी चप्पलों की आवाज़ तक से जो है पहचान जाता है कि ये मेरा करीबी है और ये फ़लाँ शख्स है। और फिर उसे सलाम किया जाए तो उसे वो जवाब देता है। खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
کہ عمل مبارک سے یہ بات واضح ہے کہ جب ابو جہل مر گیا، واصل جہنم ہو گیا بدر کے روز، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عصا مبارک کو اس کے منہ پہ رکھا اور ایسے زور دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ میں حق پر ہوں اور تو جو ہے وہ گمراہی پر ہے، تو کفر و شرک پر ہے اور اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں کرتا، اللہ رب العالمین نے مجھے نبی بنا کے بھیجا تو میں حق پر ہوں، اور میں نہیں کہتا تھا کہ تو گواہی دے دے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو جناب عمر بن خطاب پیچھے کھڑے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا یہ سن رہا ہے؟ تو جناب علی المرتضیٰ جناب عمر بن خطاب سے آگے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیچھے اور جناب عمر بن خطاب سے آگے، یعنی ان دونوں کے درمیان کھڑے ہیں، اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب ہے. تو آپ نے تلوار نکال لی کہ یہ سوال کس نے کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل پر؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک عمل فرما رہے ہیں اور اس پر کوئی اعتراض کر رہا ہے، یہ ہمت کس کی ہوئی؟ آپ نے تلوار نکالی، جب پیچھے دیکھا تو سوال کرنے والے جناب عمر تھے، تو آپ نے اپنی تلوار واپس رکھ لی کہ عمر نے جو سوال کیا یہ ضرور اس میں کوئی مصلحت ہے جو عمر نے یہ سوال کیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عمر کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، ان کی قوت سماعت تم سے زیادہ ہے، وہ اس طریقے سے کہ یہ تمہاری بات سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، تم ان کے جواب نہیں سن سکتے، تم ان کے جواب سننے سے قاصر ہو. تو ان کی قوت سماعت تم سے زیادہ ہوئی کہ تمہاری سن بھی رہے ہیں اور تمہارے جواب بھی دے رہے ہیں، تم ان کی نہیں سن رہے. تو بہرحال مردہ سن سکتا ہے، اسی وجہ سے جب قبرستان میں جانے کا حکم ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقے ارشاد فرمائے، ان میں سے السلام علیکم یا اہل القبور بھی ہے، اور کئی ایک طریقے، کئی ایک روایات میں مختلف الفاظ کے ساتھ قبرستان میں سلام کرنے کا جو حکم، مردوں کو سلام کرنے کا جو حکم ہے وہ ہوا. تو انسان جب مرتا ہے اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو پھر وہ روح کا تعلق جسم سے اکثر بالکل ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ روح کا تعلق جسم سے باقی رہتا ہے، اور ثواب و عقاب بندہ کے اعمال وغیرہ جو اس کے عزیز و اقارب کرتے ہیں وہ اس تک پہنچتے ہیں اور اس کو تعلق باقی رکھا جاتا ہے. پھر یہ بات ہوتی ہے، ویسے ہم نے تقدیر پر گفتگو ہم نے تقدیر پر گفتگو کی ہے، حدیث جبرائیل میں ہم نے حدیث اس پہ گفتگو کی ہے. مختصراً جناب امام ابن حجر حیثمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی شرح آپ کی ہے اربعین نوویہ شریف کی فتح المبین، اس میں آپ نے جو ایک بڑی خوبصورت بات کی، فرماتے ہیں کہ انسان عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے پوری زندگی، خوب نیک عمل کرتا ہے، پھر اتنے نیک عمل کرتا ہے کہ انسان اور جنت کے درمیان جو فاصلہ رہ جاتا ہے ایک ہاتھ بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر تقدیر اس پہ سبقت لے جاتی ہے، کتاب لکھا ہوا اس پہ سبقت لے جاتا ہے، اور پھر وہ جہنمیوں والے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور اللہ رب العالمین اسے جہنم میں داخل فرما دیتا ہے. تو ایسے ہی انسان پوری زندگی اس کی معصیت باری تعالیٰ میں گزرتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں گزارتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ایک ہاتھ جتنا رہ جاتا ہے، پھر کتاب اس پہ سبقت کر جاتی ہے اور وہ جنتیوں والے عمل کرتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اس کا اس کی وجہ کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان جہنمیوں والے عمل کر رہا ہوتا ہے تو وہ اگرچہ پوری زندگی جہنمیوں والے عمل کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک چیز ہوتی ہے، ایک خیر پل رہی ہوتی ہے اس کے دل میں، اور بھلائی اس کے دل میں پل رہی ہوتی ہے، جنتیوں والی جو صفت ہے اس کے دل میں موجود ہوتی ہے. وہ جنتیوں والی صفت جب آخر میں اس کی جب آخری رہ جاتی ہے، زندگی کے آخری لمحات رہ جاتے ہیں، آخری چند ایک سال رہ جاتے ہیں، وہ صفت پھر نکل کر آتی ہے باہر، اور وہ اس پہ غالب آ جاتی ہے، انسان کے اوپر وہ صفت غالب آ جاتی ہے، اور پھر وہ جنتیوں والے اعمال شروع کر دیتا ہے. اسی طریقے سے جب انسان پوری زندگی اللہ رب العالمین کی نافرمانی
اللہ رب العالمین کی فرما برداری پہ گزارتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، جنتیوں والے اعمال کرتا ہے، لیکن اس کے اندر جہنمیوں والی ایک صفت موجود ہوتی ہے جو پوری زندگی اس پہ غالب نہیں آتی انسان کے اوپر، لیکن جیسے ہی اس کے آخری لمحات آتے ہیں، آخری چند ایک سال آتے ہیں، اب وہ صفت اس پہ غالب آتی ہے اور اس سے جہنمیوں والے کام کروانا شروع کر دیتی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ ایسے ہی حدیث مبارکہ میں آیا کہ ایک شخص تھا، اللہ رب العالمین کہ جو جنت میں داخل فرماتا ہے انسان کو یا دوزخ میں داخل فرماتا ہے، وہ اس کے اعمال کے سبب فرماتا ہے۔ تو ایسے ہی حدیث شریف میں آیا کہ ایک شخص تھا، اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ کیچڑ سے پانی نکال نکال کے، کیچڑ کو چوس چوس کے جو ہے وہ پانی پی رہا ہے، اور شدت پیاس سے وہ بلک رہا ہے کتا۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے موزہ اتارتا ہے اور اس کو جو ہے کنویں میں ڈالتا ہے، اور اس سے وہ پانی نکالتا ہے، اور چلو سے جو ہے اس کو کتے کو پانی پلاتا ہے، حتیٰ کہ وہ کتا اس کے چلوؤں سے پانی پی پی کے سیراب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ عمل پسند آتا ہے اور وہ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے، اس انسان کو۔ ایسے ہی ایک عورت کے لیے حدیث شریف میں آیا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اس نے، ایک عورت نے بلی کو باندھ کے رکھا، قید کر کے رکھا اپنے پاس، نہ اسے کھانے کو دیتی تھی، نہ اسے پینے کو دیتی تھی، اور نہ ہی اسے چھوڑتی تھی کہ وہ گھر سے جائے، باہر نکلے اور وہ کہیں کھا پی لے اور اپنی بھوک کو ختم کر لے۔ تو وہ اسے کہیں جانے نہیں دیتی تھی، قید کر کے رکھتی تھی، حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ عمل سخت ناپسند ہوا اور اللہ رب العالمین نے اس عورت کو جہنم میں داخل فرمایا۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہے۔ تو دیکھیں کہ ایک جانور سے محبت اور جانور کی خدمت کی، تو اللہ رب العالمین کو ایک عمل پسند آ رہا ہے، وہ اسے جنت میں داخل فرما رہا ہے انسان کو، اور ایک جانور ہی سے اس نے ایسا برا سلوک کیا تو اللہ رب العالمین کو یہ سخت ناپسند ہوا اور وہ اسے جہنم میں داخل فرما رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین وہ کسی کے عمل کا یا کسی کے واجب ہونے کا، کسی چیز کے جو ہے اس کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہ جو چیز پسند آتی ہے، وہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کو، انسان کو اس کا صلہ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو کوئی عمل پسند آتا ہے، پوری زندگی اس نے، انسان نے اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں گزاری ہوں، حتیٰ کہ واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نے 100 قتل کیے، اور 100 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں ندامت ہوئی، اس ندامت کے سبب ہی اللہ رب العالمین نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ بعض میں آیا کہ اس ندامت کے سبب وہ کسی طرف بڑا علم حاصل کرنے کے لیے بڑا کہ میری کیا انجام ہے، میں توبہ کس طریقے سے کروں، اور اس راستے میں اس کو موت آ گئی، تو پھر فرشتوں کو کہا گیا کہ ناپو کہ وہ کتنا دور تھا اور فلاں۔ یہ ساری واقعات مشہور ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کو پسند آ گیا، اللہ رب العالمین نے اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہوا، اللہ رب العالمین نے اسے دوزخ میں داخل فرما دیا۔ تو یہ انسان کے اعمال ہیں جو جس کے سبب اسے جزا ملنی ہے، جنت کی صورت میں یا دوزخ کی صورت میں۔ انشاءاللہ رب العالمین پرسوں ہم بات کریں گے بدعت اور منکر کے متعلق، اور اس پہ گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ اس پہ کلام کی جائے گی۔ آج کے لیے اس قدر کافی تھا، اور وقت پورا ہوا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نیک وکاروں میں بنائے، اور آخری وقت تک خاتمے تک وہ ہم سے اپنی رضا کے متعلق کام لیتے رہے، اور وہ ہم سے راضی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔